الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے آج قربانی سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کل کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پر قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھو، قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ موجود ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا اس کی قیمت موجود ہو، یا اتنی اشیاء چیزیں آپ کے پاس موجود ہو کہ اس کی قیمت اتنی بنتی ہو، تو آپ پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ کئی قسم پر ہے۔ ایک قسم کا قرض تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نصاب کا تو مالک ہے، لیکن عارضی طور پر قربانی کے دن میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا وہ قربانی نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ قرض لے کے قربانی کر دے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس کا ایک دکان ہے، وہ دوسرا دکان جو ہے وہ بنا رہے، اس کا پیسے اس نے لگا دیا ہے، تو نصاب کا تو مالک ہے، لیکن فی الوقت اس کے پاس پیسے نہیں، تو کیا وہ قربانی نہیں کرے گا؟ قربانی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ یار قرض لے کے نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کی وسعت ہی نہیں ہے، اور کسی اہم گھر کے معاملے میں اس نے کوئی قرض مرض لیا ہے، اور اس کے پاس پھر اس کی ادائیگی کا کوئی صورت بھی نہیں ہے، اور نصاب کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے لیے تو شرط یہ تھا نا کہ وہ اس پر حولان حول شرط ہے، کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ جو رقم میں نے بتایا، اگر اتنی اشیاء یا اس کے رقم کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو آپ پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، لیکن قربانی کے متعلق ذہن میں رکھو، جس کے لیے سال کو گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے اور یہ دن آ گئے، آپ کے پاس پیسے تھے اور قربانی کے ایام میں آپ کے پاس یہ پیسے موجود تھے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے نا، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے آیات تلاوت فرمائے، لَن یَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَکِن یَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے قربانی کا گوشت بھی نہ مجھے پہنچتا ہے اور نہ مجھے اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَکِن یَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، مجھے اگر پہنچتا ہے تو وہ تمہاری تقوی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کرتے وقت ہمارے دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، گوشت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید فرمائی کہ جس آدمی کی وسعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سخت وعید فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں تشریف نہ لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی وعید فرمائی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی یہ خون بہانا، قربانی کرنا،
عید الاضحیٰ کے دن یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر جن لوگوں کی وسعت ہو تو ہم اچھی طرح قربانی کریں، خوبصورت جانور کو دیکھ لے اور قربانی کرے، اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اچھا، کچھ جانور تو ایسے ہیں نا کہ اس میں ایک ہی بندہ قربانی کر سکتے ہیں، زیادہ بندے اس میں شامل نہیں ہو سکتے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، اس میں تو ایک ہی بندہ قربانی کر رہا ہے۔ تو بس وہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، بس اس کو چاہیے کہ صرف اپنی دل میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ حصے میں قربانی کرو، گائے ہو گیا، بھینس ہو گیا، بیل ہو گیا، اونٹ ہو گیا، اس میں تو 7 تک بندے شامل ہو سکتے۔ تو کوئی بندہ اگر حصے میں قربانی کر رہا ہو تو اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جتنے بندے شریک ہیں تو ان سب کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا کی چیز ہے، ان میں ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، سب کا اخلاص۔ اگر ایک آدمی کے دل میں بھی ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، یا گوشت مقصود ہو، تو ایک کی وجہ سے سب کو قربانی خراب ہو جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جتنے بندے شریک ہیں نا، اس میں کسی ایک کا بھی پیسہ جو ہے نا، نعوذ باللہ، حرام کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، یا کسی اور ایسی کام جو حرام سے کمائی ہو وہ پیسہ اس میں شامل نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کا بھی پیسہ جو ہے نا وہ حرام کا ہو تو ایک کی وجہ سے سب کا قربانی وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو تو سب کی قربانی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی کرتے وقت جو ہے نا ہم لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں جو اکثر معاشرے میں ہوتی ہے، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہماری چھری جو ہے نا وہ اکثر تیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کو گرا دیتے تو جب ایک دفعہ اس کو چری پھیر دیتے ہیں تو پھر وہ چری کام چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر چیخ و پکار ہوتی ہے کہ ابھی دوسرا چری دو، تیسرا دو، جانور بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، مطلب یہ کہ چوری اتنا تیز ہو کہ بس زیادہ اس کی ضرورت نہ ہو، بس فوراً کٹ جائے جانور۔ یہ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے عوام کی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جانور کو دوسرے کے سامنے نہیں ذبح کرنا چاہیے۔ یہ بھی اکثر عوام الناس میں یہ غلطی بہت پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جانور کو قبلہ رخ ہو کر گرانا چاہیے۔ جانور جب قربانی کر رہا ہو تو تاکہ اس کا قبلہ جو ہے وہ قبلے کی، اور جو اس کا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہو، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے نا وہ یہ کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے نا، ذبح کیا جائے تو اتنا تاخیر کرنا چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ بالکل سان اس کا نکل جائے، جان بالکل نکل جائے اور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کا جو ہے نا چمڑا اتارنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے، جانور جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فوراً جو ہے ہم اس کا چمڑا اتار دیتے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، بالکل اس کی جان نکل جائے، پھر اس سے اچھے طریقے سے چمڑا اتارنا چاہیے۔ اچھا، قربانی کرتے وقت جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر یہ جو ہے کہنا چاہیے۔ اکثر ہمارے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب جانور ذبح ہوتے ہیں تو اتنے بچے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ذبح کرنے والے بیچارے سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی بھول جاتے ہیں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من یہ پڑھنا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین یہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ قربانی سے متعلق کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.